السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالی نے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں پوری ذمہ داری اور پورے یقین کے ساتھ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نطفہ سے پیدا کیا۔ عبداللہ اور آمنہ کے نطفہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر کی آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو آدم سے پیدا کیا، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور ثم من نطفۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو نطفہ سے پیدا کیا۔ بڑے غور کی ضرورت ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسانوں کو مخاطب کر کے من نطفۃ، وہی وہ ذات اقدس اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو نطفے سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفتن۔ یہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک نطفے کی شکل میں جمع ہوتا ہے اپنے ماں کی پیٹ میں۔ نطفے کی شکل میں، نطفہ کے طور پر وہ جمع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن۔ اللہ کے رسول نے یہاں عام کر دیا تم میں سے ہر ایک، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں سے ہیں، عبداللہ کے لاڈلے اور آمنہ کے دلارے، اور ہم سب کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے رسول آدم علیہ السلام کی اولاد سے الگ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نطفہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔